بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُدْخِلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ صِيغَةَ مَرْفُوعٍ مُنْفَصِلٍ مُطَابِقٍ لِلْمُبْتَدَاءِ۔ مبنیات کی 8 اقسام میں سے ضمائر کو بیان کر رہے ہیں اور ضمیروں کے بارے میں کچھ فوائد بتلا رہے ہیں۔ یہاں سے ایک فائدہ بتلا رہے ہیں، فرمایا وَيُدْخِلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ، اور داخل کرتے ہیں، یعنی نحات داخل کرتے ہیں۔ اس کا فاعل یدخلو کا فاعل نحات ہے، جو کہ مانن سمجھا جا رہا۔ بین المبتداء والخبر، مبتدا اور خبر کے درمیان، صیغہ کو، یہ صیغہ یدخلو کا مفعول بن رہا ہے، یعنی نحات مبتدا اور خبر کے درمیان صیغہ کو داخل کرتے ہیں۔ اسی جملے کا ایک اور اعراب بھی ہے، بعض نسخوں میں صیغۃ لکھا ہوا ہے۔ اگر صیغۃ ہو تو پھر وَيُدْخَلُ مجہول کا صیغہ آئے گا، وَيُدْخَلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ صِیغَةٌ، مبتدا اور خبر کے درمیان صیغہ داخل ہوتا ہے۔ یعنی دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ پہلے میں جب نحات کو فاعل بنائیں گے تو یدخلو یہ معروف آئے گا اور صیغہ منصوب آئے گا، مفعول بنے گا۔ اور جب صیغتوں کو مرفوع بنائیں گے تو پھر یدخلو یہ مجہول بن جائے گا اور صیغہ تو پھر اس کا نائب فاعل بن جائے گا۔ پہلی صورت میں ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ نحات مبتدا اور خبر کے درمیان صیغہ کو داخل کرتے ہیں، اور اگر صیغہ تو مرفوع پڑھا جائے، نائب فعل بنایا جائے، تو پھر معنی ہوگا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان صیغہ داخل ہوتا ہے۔ مرفوع منفصل، نحات مبتدا اور خبر کے درمیان ایسے صیغہ کو داخل کرتے ہیں جو مرفوع ہوتا ہے، منفصل ہوتا ہے، مبتدا کے مطابق ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر کے درمیان نحوی حضرات ایک صیغہ داخل کر دیتے ہیں، اور وہ جو صیغہ ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، منفصل ہوتا ہے، اور یہ صیغہ جو مرفوع منفصل ہوتا ہے یہ مبتدا کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی یہاں اس کو جیسے انتا ہوا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان انتا یا ہوا جو کہ مرفوع منفصل کا صیغہ ہے، اس کو داخل کیا جاتا ہے، اور یہ انتا اور ہوا وغیرہ یہ مبتدا کے مطابق ہوتے ہیں۔ مبتدا کے مطابق ہونے کا مطلب یہ کہ اگر مبتدا مذکر ہو تو یہ بھی مذکر، اگر تثنیہ ہو تو یہ بھی تثنیہ، اگر جمع ہو تو یہ بھی جمع، وہ اگر حاضر ہو تو یہ صیغہ بھی حاضر کا، مبتدا اگر غائب ہو تو پھر یہ صیغہ بھی غائب کا ہوگا، مبتدا اگر متکلم کا ہو تو یہ صیغہ بھی متکلم کا ہوگا۔ یعنی واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، حاضر، غائب، متکلم، ان چیزوں کے اعتبار سے مبتدا اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہوگا تو پھر صیغہ بھی مبتدا کے مطابق ہے۔ اور یہ کب صیغہ مرفوع منفصل لایا جاتا ہے؟ اذا کان الخبر معرفۃ، جب خبر معرفہ ہو، جب خبر معرفہ ہو تو پھر صیغہ مرفوع منفصل لایا جاتا ہے۔ یا او افعل من کذا، یا خبر
افعل من قضا کے طور پر ہو، یعنی اسم تفضیل، خبر جو ہو اسم تفضیل ہو اور من کے ساتھ استعمال کی جا رہی، او افعل، یا خبر اسم تفضیل ہو من قضا، یہاں یہ جملہ انہوں نے لکھا یعنی افعل من قضا، یعنی افعل اسم تفضیل آ رہا ہو اور پھر من آ رہا ہو اور پھر من کے بعد کوئی بھی لفظ آ رہا ہو، قضا سے یہ مراد ہے کہ کوئی بھی لفظ ہو، یعنی زید افضل من امر وغیرہ، جیسے آگے مثال آ رہی ہے کہ کان زید ہو افضل من امر، یا زید افضل من امر وغیرہ۔ تو اگر خبر معرفہ ہو یا خبر اسم تفضیل ہو اور وہ اسم تفضیل من کے ساتھ آ رہا ہو تو پھر صیغہ مرفوع منفصل لایا جاتا ہے۔ اس کے لانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ صیغہ نہ لایا جائے تو وہ جو خبر معرفہ بن رہی ہوتی ہے اس کے صفت بننے کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو صفت بننے کے شبہ کو دور کرنے کے لیے صیغہ مرفوع منفصل لایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وجو سما فصلاً، اور اس صیغہ مرفوع منفصل کے اس عمل کو فصل کا نام دیا جاتا ہے بصریوں کے نزدیک، یعنی یہ مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو فصل کہتے ہیں، یا اس لیے فصل کہتے ہیں کہ یہ صفت کا صیغہ بننے سے رکاوٹ بن جاتا ہے، فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ نہ کوفیوں کے نزدیک اس عمل کو اماد کہتے ہیں۔ تو بہرحال وجہ سما فصلاً، صاحب ہدایت الناو نے بصریوں کے موقف کو اختیار کیا، فرمایا اس کو فصل کا نام دیا جاتا ہے۔ آگے خود فرما رہے لأنہ یفصل بین الخبر والصفت، اس لیے کہ یہ خبر اور صفت کے درمیان فصل پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہ جو شبہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا تھا کہ یہ خبر ہے یا صفت ہے، اس کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ نحو زید هو القائم، جیسے زید وہ کھڑا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ زید مبتدا ہے، القائم خبر ہے۔ اب یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ القائم زید کی خبر ہے یا زید کی صفت ہے، تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ہوا کا صیغہ مرفوع منفصل ہے۔ اب یہاں پر ہوا کو ضمیر نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ صیغہ مرفوع منفصل ہے، اور اس کو ترکیب جب کی جائے گی تو اس کو فصل لا محل لہ من الاعراب کہا جائے گا۔ زید مبتدا، ہوا فصل لا محل لہ من الاعراب، یعنی اعراب میں سے اس کا کوئی محل نہیں ہے۔ القائم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، تو یہاں پر ہوا جو ہے یہ مبتدا اور خبر کے درمیان آ گیا ہے، اور یہ اس لیے آیا ہے کہ القائم یہ جو خبر بن رہی ہے یہ معرفہ ہے۔ وکان زید هو افضل من عمر، اور زید عمر سے افضل ہے۔ یہاں دیکھیں کہ ہوا صیغہ مرفوع منفصل لایا گیا، اور یہ اس لیے لایا گیا کہ جو کانا از افعال ناقصہ ہے، زید اس کا اسم بن رہا ہے، اور افضل جو کس کی خبر بن رہی ہے، اور یہ جو خبر بن رہی ہے یہ افضل یہ اسم تفضیل ہے اور من کے ساتھ آ رہی ہے، اسم تفضیل من کے ساتھ آ رہی ہے، تو اس وجہ سے ہوا
کو ہوا صیغہ مرفوع منفصل لایا گیا۔ اور یہاں پر ایک جو پیچھے بات انہوں نے ذکر کی کہ مبتدا کے مطابق، تو پہلی مثال میں دیکھیں کہ زید مبتدا ہے اور یہ مذکر ہے، واحد ہے، تو ہوا اس کے لیے لایا۔ یہاں بھی وکان زید ہوا، یہاں بھی ہوا مبتدا کے مطابق ہے، مبتدا مذکر ہے، واحد ہے، تو ہوا کو مبتدا کے مطابق لایا گیا۔ تیسری مثال دی وقال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کنت انت الرقیب علیہم، جہاں انت صیغہ مرفوع منفصل ہے، اور یہ کنتا میں جو تا ضمیر ہے اس وہ مبتدا بن رہی ہے اور وہ حاضر ہے، تو انت ضمیر مبتدا کے مطابق حاضر کی ہی لے آئے۔ تو اس قاعدے میں، اس فائدے میں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر آ رہی ہوں اور خبر معرفہ ہو یا اسم تفضیل ہو رہی ہو اور من کے ساتھ ہو رہی ہو، تو اس وقت صیغہ مرفوع منفصل لاتے ہیں، اور وہ صیغہ مرفوع منفصل مبتدا کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جب ترکیب کی جائے گی تو اس صیغہ مرفوع منفصل کو فصل لا محل لہ من الاعراب کے ساتھ اس کی ترکیب کی جائے گی، اس کا کوئی محل نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔